اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے اور اس کے بعد ہم آج کی ویڈیو کا بیسک سیٹ اپ سٹارٹ کریں گے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم آپ کو یہیں آپ کے مسئلے کا حل فوری بتائیں گے اور ریٹن میں بتائیں گے، تاکہ کسی بندے کو کوئی مسئلہ نہ ہو کہ سمجھ نہیں آئی، کتنی دفعہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، ایوری تھنگ آپ کو ملے گی۔ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ویڈیو سیو کر سکتے ہیں، تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے آج کے عمل کی طرف میں بڑھوں گا، جس عمل کا بیسک میں آپ کو تھمبنیل پہ بھی بتا چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت رزق میں فراوانی، رزق میں برکت اور کثرت عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ، آپ کا کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، انشاءاللہ فوری پوری ہوگی، اور مسئلہ حل نہ ہو یہ امپاسبل ہے، کیونکہ امپاسبل کا مطلب ہی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آئی ایم پاسبل، میں ممکن ہوں، ہو سکتا ہوں۔ اور جب ہمارا اللہ رب العزت پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، میرے رب اللہ ہیں، مجھے پالنے والے اللہ ہیں، میری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے اللہ ہیں، اور پھر مسئلہ حل نہ ہو، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہی میرے رب ہیں، اور اللہ رب العزت ہی میرے مسئلے حل فرمانے والے ہیں، اللہ رب العزت کے سوا نہ مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی مجھے پریشان کر سکتا ہے، نہ ہی پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ عزت ذلت کے مالک اللہ رب العزت ہیں، نفع نقصان کے مالک اللہ رب العزت ہیں، زندگی موت کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی پریشان کر سکتا ہے اور نہ کوئی سکون دے سکتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ مال و دولت کی فراوانی کے لیے اور ہر حاجت کی پورا ہونے کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس عمل میں عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ وظائف کرتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر یوں سمجھے کہ آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے آپ نے نماز کی پابندی پہلی شرط ہے، اور نماز کی پابندی میں اہتمام ہو۔ اہتمام کیا ہے؟ آذان ہو اور اس کے بعد پھر ہم اور کوئی کام نہ کریں۔ مجھے میرے اللہ نے بلا لیا، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، اب میں نے اللہ رب العزت کی طرف بڑھنا ہے، میں نے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، پھر انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اس کو محبت سے، کوئی آپ نے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں بنانا، اس کو محبت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں درود پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ لوگ کمنٹ کر دیجئے، میں انشاءاللہ اس عمل کو بتا کے پھر آپ لوگوں کے مسائل کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کو وظائف بھی بتاتا ہوں۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفر اللہ، استغفار، لفظ استغفار ہے، جب پڑھیں گے تو استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کا آپ نے معمول بنانا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، میں نے عرض کیا نا، نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا سنت ہے،
استغفراللہ 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 3 مرتبہ کہنا، یہ سنت ہے فرض نماز کے سلام کے بعد۔ پھر آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے 33 مرتبہ۔ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر نماز کی جو دعا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو آپ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مسئلہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت تکلیف ہے جس سے نجات نہیں مل رہی، آپ نے اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 11 مرتبہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں تم استغفار کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں رزق دیں گے، باغات دیں گے، نہریں دیں گے، نرینہ اولاد دیں گے۔ تو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور کوشش کریں چلتے پھرتے نا 2 کام کر لیں، استغفار اور درود پاک، یہ بڑا آسان ہو جائے گا اور بڑا مزہ بھی آئے گا آپ کو۔ دیکھیے گا، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، استغفر اللہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، یہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ساری زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی محبت میں، اگر ان 3 اذکار کی آپ نے عادت بنا لی تو یوں سمجھے کہ آپ نے اپنے مسائل کے حل کے دروازے کو کھول دیا۔ تینوں کر لیں، ورنہ کم از کم استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے معمول بنائیں، اور نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کا اہتمام دعا کے ساتھ 11 مرتبہ آپ نے کر کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک ہر عمل کے شروع آخر میں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس عمل کی مدت 7 دن ہے ہر نماز کے بعد۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو جس سے نماز قضا ہو اس دن کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ قضا پڑھ لیتے اس سے اگلا دن، لیکن یہ نہیں کہ دوبارہ 7 دن شروع کرنے۔ مدت 7 دن ہے۔ اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو محسوس ایام میں بھی آپ نماز کے وقت میں اذان ہو جائے، اذان کے بعد آپ دعا کریں، محسوس ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی اس کے حوالے سے اگر آپ کو ایسے پوچھنا چاہیں، کوئی شرط، کوئی ایسا کچھ بھی، تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ وظیفہ ہمارا یہاں مکمل ہو چکا ہے، مزید اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔